مساجد اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سرکاری اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے یہ آخری مہینہ یعنی دسمبر کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 6 تاریخ تھی 1992 میں، جس وقت بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ سب جانتے ہیں کیوں شہید کیا گیا، کس نے کیا، یہ سب جانتے ہیں، مجھے اور مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کوئی سیاسی بات کرنی مقصد ہے۔ بس قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین جو فرما رہا ہے، مساجد اللہ کے گھر ہیں، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، خانقاہیں بارگاہیں یہ تربیت گاہ جہاں سے تربیت دی جاتی ہے، مدارس تمہاری زندگیوں کو سنوارتی ہے، اور مساجد تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو۔ ارے بات بھی یاد رکھ لیں، میں نے بارہا کہا، جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تب بھی ہم کمر بستہ ہوتے ہیں، عقیدے کا معاملہ آتا ہے تب بھی ہم کمر بستہ ہوتے ہیں، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو ہم مذہب کو نہیں دیکھتے، عقائد کو نہیں دیکھتے، بلکہ انسانیت کو دیکھتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ سب صف بنا کر کھڑے ہو جائے، کمر بستہ ہو جائے ملک کے لیے۔ جب مذہب پہ اگر بات چھڑ جائے، الحمدللہ وہ بھی ہم بات کرتے ہیں، عقائد پہ بات چھڑ جائے وہاں پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، شریعت محمدی نے ہمیں تعلیم دی ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی کہ مذہب کے اعتبار سے کسی اور مذہب کو برا بھلا مت کہو، اگرچہ کہ وہ کسی طرح کی پرستش کرتے ہیں، کسی طرح کی XYZ کسی طرح کی پرستش کرتے ہیں۔ ایسے ہی عقائد کا معاملہ، چاہے کس کا عقیدہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
کیونکہ مومن جب مرتا ہے چاہے وہ کسی عقیدے کا ہو اس کا جنازہ شان سے اٹھتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اس کے بعد کوئی قبر پر جائے نہ جائے، اہل قبور کی زیارت کرے یا نہ کرے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو جس کی قبر کا جواب اس کو دینا ہے۔ تو مساجد کا جو معاملہ ہے، آپ مسجدیں بناتے ہیں، بنائیں، لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو مساجد پہلے سے ہیں اس کو پہلے آباد کریں، پھر دوسری نئی مساجد بنانے کی ہم بات کریں۔ جب پاپولیشن بڑھ جائے گا، لوگ بڑھ جائیں گے، مسجد محلے کی اگر ناکافی ہو تو آپ اور مساجد بنائیں، لیکن مسجدیں رکھتے ہوئے مسجدیں بنانا، پھر مسجدوں کو غیر آباد رکھنا، جی سال میں ایک بار کوئی آئے ذمہ دار، چاہے وہ کوئی ذمہ دار ہو۔ ذمہ دار سے مراد یہ صرف انتظامی کمیٹی نہیں بلکہ ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، صرف وہ لوگ ذمہ دار نہیں جو مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں، وہی ذمہ دار نہیں۔ جو 1 روپیہ بھی تعاون کرے وہ بھی ذمہ دار ہے، جو 1 پیسہ بھی تعاون نہ کرے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلمان وہ ذمہ دار ہے۔ بات میں وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہمارے گھروں میں والدین ہیں یا بڑے ہیں، جو بھی ہیں، انتقال ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتے ہیں، تو اس مال متروکہ کو لینے کے لیے، ڈیوائڈنگ کے لیے کس طرح ہم پیش ہوتے ہیں، اسی طرح مساجد کی ہر مسلمان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مساجد شہید ہوئی، کیوں ہوئی، میں بارہا کہتے آ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ورنہ کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی اشخاص میں، کسی افراد میں، کسی لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مساجد کو ڈھانے کی سازش کر سکے۔ اب آپ کہیں گے مولانا جیسے بابری مسجد 1992 6 دسمبر کو شہید ہوئی، میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ارے تھا نہیں تھا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ذمہ دار مسلمان ہے اس کا۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا آغاز میں؟ مسجدیں بنانا بڑا کام نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑا کام ہے۔ مسجد بنانا یہ ایمان کے پختہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا یہ کامل مومن ہونے کی دلیل ہے۔ کل بروز محشر اللہ رب العالمین، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے تم نے مسجد کیوں نہیں بنائی، وہ یہ پوچھیں گے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا۔ جب مسجد کے بازو رہا کرتا تھا، چاہے مسجد کے بازو تیرا گھر ہو، دکان ہو، کارخانہ ہو، کمپنی ہو، فیکٹری ہو، اذان کی آواز سنتا اور مسجد کو نہ جاتا تو ذمہ دار نمازی ہے، مسلمان ہے۔ یہ سوال کیا جائے گا، مساجد کیوں نہیں بنا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ مساجد بنا کر کوئی احسان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پرکھوں نے بنائی تھی، ہمارے باپ دادا نے بنائی تھی، ہمارے باپ دادا نے مسجد کے لیے جائیداد وقف کی تھی، نہیں، چونکہ جب اللہ کے گھر کے لیے کوئی وقف کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا دم قیامت مسجد ہی رہے گی، تا دم قیامت مسجد ہی رہے گی۔ تو مساجد کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس بابری مسجد میں مسلمان 5 وقتہ نماز ادا کرتے تو نوبت آتی؟ بتائیے،
اگر مسلمان اس مسجد کو جا کر نماز ادا کرتے، آتے جاتے اس کی دیکھ بھال کرتے، آہت پاشی کرتے، نگرانی کرتے. ارے نگرانی کرنے کے لیے آپ کو کسی باڈی گارڈ بن کر ٹھہرنا نہیں تھا، سیکورٹی گارڈ بن کر ٹھہرنا نہیں تھا. بس 5 وقت مسجد آتے جاتے نماز پڑھتے تو کس کی مجال، کس کی اتنی طاقت کہ مسجد کو شہید کر سکے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مساجد کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مساجد کی حفاظت. اور یاد رکھو، جو اللہ کے گھر مساجد کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ تمہارے گھر کی حفاظت بھی نہیں فرمائے گا. اور جو دین اسلام کے معاملے میں بخالت سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ان کی زندگی اسی طرح سے تڑپ تڑپ کر گزرتی ہے. کیونکہ یہ سب منظر ہمیں دکھائے نہیں جاتے. آفتیں بلیات آتے ہیں، عقل ٹھکانے پر نہیں آتی. یہ سب کب معلوم ہوگا؟ جب میدان محشر برپا ہوگا، جہاں حساب و کتاب ہوگا. نہیں؟ اسی طرح اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر مسلمان کو ذمہ دار کھڑا کر رہے ہیں مساجد کے لیے، انتظامی کمیٹی، امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، ان کا کام ہے اذان دینا، ان کا کام ہے نماز پڑھانا، ہم تنخواہ دے رہے ہیں. یاد رکھ لیں، تنخواہ آپ دے رہے ہیں، چندہ ہم دے رہے ہیں، تو یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے. بظاہر ہم اپنے جیب سے دے رہے ہیں، عطا خدائے رب العالمین کی ہے. اگر اللہ رب العالمین اس عطا کو، اس دولت دنیا کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے تو بتاؤ کیا مسجد کو چندہ دیں گے، خاک کیا اپنے گھر والوں کی کفالت کر پاؤ گے؟ یہ سب دین خدا کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لوگو اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرو گا. جو مسجد میں چندہ دیتے ہیں نا تعمیری سلسلے میں یا رمضان کے موقع پر، جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کے گھر کے لیے دیتے ہیں نا، دینی مدارس ہیں یا جہاں ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لوگو تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، تم میری راہ میں خرچ کرو گے، میری رضا کے لیے خرچ کرو گے، میری خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، تو تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا. حل من مزید، اور بھی اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد رکھ لو، خبردار اگر تم میری نعمتوں کا انکار کر بیٹھو. میں نے تمہیں دولت دنیا دی ہے، دنیا کے مال و متے سے تمہیں نوازا ہے، اگر تم خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو، خدا کی رضا کے لیے کوئی کام نہ کرو، اور ایسے کام کرو جس سے خدا، اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو پھر انتظار کرو میدان محشر کا، جہاں میرا عذاب تمہیں بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا، بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا. اور اسی طرح میں نے بارہ یہ مثال دی ہے، پھر ایک مرتبہ مثال دیتا ہوں تاکہ ذہن کھل جائیں. کیونکہ آج ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ بس مسجد بنا دی، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. پیارے مشرق بڑے عاشق رسول تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا اتنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بڑھاپا آ گیا، نمازی بن نہ سکے، تو پھر فائدہ کیا ہے مسجد بنانے کا؟ فائدہ کیا ہے؟ مساجد کی حفاظت نماز سے ہوتی ہے، مساجد کی حفاظت سجدوں سے ہوتی ہے، مساجد کی حفاظت مسلمان کے آنے جانے سے ہوتی ہے. ارے مساجد کی حفاظت
صرف خوشنما تعمیر کرنا، غالین بچھانا، اے سی لگانا، یہ حفاظت نہیں ہے۔ مساجد کی حفاظت تمہارے سجدوں سے ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا جب مدارس کا معاملہ چل رہا تھا، سوشل میڈیا پر جو آپ دیکھ رہے تھے، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ لوگوں، اگرچہ کہ ہم میں سے کسی کے بچے کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ہمارے اثر و رسوخ پولیس کے محکمے سے ہیں، ہمارے اثر و رسوخ وکیلوں سے ہے، ہمارے اثر و رسوخ بڑے بڑے لیڈروں سے، سیاسی قائدین سے ہیں۔ تو ہمیں مدرسوں کو آنا جانا چاہیے، وہاں بچوں سے ملاقات کرنا چاہیے، وہاں اساتذہ سے ملاقات کرنا چاہیے، وہاں کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، تاکہ دیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہو کہ مسلمان ایک جٹ ہیں۔ کبھی ہم مسلمان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، اسلام کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، چاہے مدارس ہو، مساجد ہو، خانقاہیں ہو، درگاہیں ہوں۔ تو اسی طرح یہ مساجد جب خدا کے گھر ہیں، جس وقت ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے کسی اعتبار سے چندہ کر کے خریدا ہو یا اپنی ذات کا پیسہ سارے کا سارا دے کر مسجد کی تعمیر کرایا ہے، تو مسجد ہمیشہ کے لیے مسجد رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے تا دم قیامت مسجد ہی رہے گی۔ غالباً مفتی رحیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جامع جامعہ کے مفتی، جس وقت بیگم پیٹ ایئرپورٹ کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں پر بھی مسجد کو ڈھانے کی جب بات آئی، جب جامع جامعہ سے اس کے متعلق سوال ہوا، تو مفتی صاحب نے لکھا کہ جہاں مسجد ہے وہ تا دم قیامت مسجد ہی رہے گی، مسجد کو شہید نہیں کیا جا سکتا۔ تب اس سے اندازہ کیجئے، جب مسجد کو شہید نہیں کیا جا سکتا تو مسجد کو مسجد ہی رہنے دینا ہے، کہ اور چیز نہیں۔ یہ سب منصوبے ہمیں پہلے کرنا ہوتا ہے، جس طرح ہم اپنے گھر کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح ہم کسی مقام پر فلیٹ لیتے ہیں، زمین، جیسے کہیں مارکیٹ کا ریٹ کم ہوتا ہے، وہاں ہم زمین لے کر چھوڑ دیتے ہیں، 100 کلو 200 کلومیٹر دوری پر، فاصلے پر، جنگل و بیابان میں جہاں زمینوں پہ زمینیں بکتی ہیں۔ تو بتاؤ، جا کر چکر لگاتے ہیں نا، سال میں 2 سے 4 مرتبہ جا کر چکر لگاتے ہیں نا، ایک آدھ دن وہاں ٹھہر بھی جاتے ہیں، اگر اتنا بھی وقت نہ ہو تو 1 آدھ گھنٹہ ٹھہر جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں، جی، کڑیاں لگاتے ہیں، باؤنڈری وال بناتے ہیں۔ اب جو اور بھی زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، وہ ایک چھوٹا سا روم بناتا ہے، ایک سیکورٹی گارڈ کو رکھتا ہے، تاکہ تمہارے زمین کی حفاظت ہو۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں مثال؟ اس لیے کہ جو میں نے کہا نا آغاز گفتگو میں، مساجد اگر ہم سے دور ہو رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، ذمہ دار مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے نماز اور سجدوں سے مسجد کو آباد نہیں کیا۔ گھروں کو آباد کرتے ہیں، اپنی زمینوں کو آباد کرتے ہیں، جی۔ اسی طرح بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسہ ڈال کر آپ بیٹھ جائیں گے، اپنا ATM کارڈ لے جا کر مشین میں مہینے میں 1 مرتبہ تو سرچ کرتے ہیں، 1 مرتبہ بینک میں جا کر بک پرنٹ کرواتے ہیں، پاس بک۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میرا اتنا پیسہ بیلنس ہے، میری زمین یہاں حفاظت سے ہے۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ موت کا وقت تعین نہیں ہے، متعین کیا گیا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ کون کب مرنے والا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں کب مریں گے، ہم کو تو پتہ نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، چاہے وہ اولاد سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے، وہ کفن میں جیب نہیں سیتے، خبر میں الماری تنجوری لا کر نہیں رکھتے۔ ارے جب مر جائیں گے تو زمین بھی چلی جائے گی، پیسہ بھی چلا جائے گا، حد تو یہ ہوگی کہ ہمارے چاہنے والے خود ہمارے جسم سے ہمارا کپڑا بھی اتار لیں گے۔
تو دنیا داری کے لیے ہماری اتنی فکر ہوتی ہے، جب مساجد کو بناتے ہیں، سجدوں سے آباد نہیں کرتے، تو پھر اس کی حفاظت کون کرے؟ مرنے سے پہلے وصیتیں لکھ دیتے ہیں کہ میری فلاں مقام پر اتنی زمین ہے، فلاں بینک میں میرا اتنا پیسہ ہے، یہ اتنا زیور میں نے میری فلاں بچی کے لیے رکھا ہے، سب وصیتیں لکھ دیتے ہیں۔ جب بیماری کے عالم میں آ جاتے ہیں تو آخرت کے لیے کون سی وصیت ہے؟ بتائیے، آخرت کے لیے کون سی وصیت ہے؟ تو آخرت کے لیے آپ کو وصیت لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اعمال صالحہ کرو، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ کے گھر مساجد کی حفاظت کرو، دین اسلام کے قلعے مدارس ہیں اس کی حفاظت کرو، خانقاہیں، بارگاہیں، یہ مسلمانوں کی تربیت گاہیں، اس کی حفاظت کرو۔ فرشتے تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے جائیں گے، وہی تمہاری وصیت ہوگی۔ جو وصیت دنیا میں تم اپنے فنا ہونے والے مال کی لکھتے ہو، تم اعمال صالحہ کرو گے، کرامن کاتبین ہیں، رائٹ سائڈ کے فرشتے تمہارے نامہ اعمال لکھتے جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال کا پڑھنا بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح ہمیں مساجد کی حفاظت کرنا ہے، کسی ظالم کی اتنی مجال نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، اگر میرے الفاظ پر کوئی کچھ اپنے اوپر لے لے تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو حقیقت بیان کی۔ اور یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ مومنوں سے نہیں، ساری دنیا سے خطاب کر کے فرمایا، اتقوا فراست المؤمنین، لوگو تم مومن کی فراست سے ڈرو، تم مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ ینظروا بنور اللہ، حدیث پاک کا مفہوم میں بتا رہا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کس کو کہہ رہے ہیں؟ کسی اور مومن کو نہیں، ساری دنیا کو مخاطب ہو کر میرے نبی فرما رہے ہیں۔ کیوں مومن کی فراست سے؟ مومن کی نظر میں نظر نہ ملاؤ، مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں کہا نبی نے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جب مومن دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو یاد رکھو اے ایمان والو، مجھ جیسا گنہگار جو سر کے بال سے پر کے ناخن تک گناہوں کا مجسم، جب ہمارے اندر ایسے اعمال صالحہ نہیں ہے، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا مولا فرما رہے ہیں، ینظروا بنور اللہ، جب مومن دیکھتا ہے تو خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اے دنیا والو، خبردار، مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو اے بندگان خدا، اے امت محمدیہ، ہمیں وہ نظر حاصل کرنا چاہیے، ہمیں وہ بصارت حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے، ہماری تائید میں، ہماری حمایت میں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ساری دنیا کو خطاب کر کے فرمایا۔ تو یہ فراست ہمارے اندر آج کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام، دین، مدارس، مساجد، خانقاہیں، بارگاہیں، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ ہمارے درمیان یہ حال ہو چکا ہے کہ بھائی بھائی کا حق مارتا ہے، بھائی بہن کا حق مارتا ہے، بھائی ماں باپ کے حقوق مار دیتے ہیں۔ جن ماں باپ نے پالا پوسا، جب اولاد کو اس کی فکر نہیں، تو خاک وہ کیا مدارس کی، مساجد کی حفاظت کر پائے گا؟ خاک جس نے اپنے ماں باپ کے نطفے کا کوئی احترام نہ کیا، ماں کے شکم میں 9 مہینے رہ کر ماں کو تکلیف دیتا رہا، تو اس کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہ رہی، تو وہ اسلام کو کیا جانے گا؟ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، یہ صرف بورا بنڈا سائڈ 3 مسجد ابراہیم گلشنی کے مصلیوں کے لیے نہیں ہے، ساری عوام کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔
مساجد کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو نکال دیں تو یقیناً ہمارے اندر وہ بصارت جب پیدا ہو جائے گی، جب ہم متحد ہو جائیں گے، مساجد کے معاملے میں ہم کمر بستہ ہو جائیں گے، تو پھر یقین جانیے کوئی مسجد پر سبّہ لگانا تو کیا ایک اینٹ کا ٹکڑا بھی نہیں نکال سکتا اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں. کوئی ظالم ہو، کوئی ہو، کسی طبقے کا ہو، کسی عقیدہ کا، کسی مذہب کا، ہمارے درمیان کے اختلافات کو پہلے ختم کریں، ہمارے گھر کے اختلافات کو ختم کریں. جب ہم کامل مومن بن جائیں، ہمارے اندر وہ فراست پیدا ہو جائے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہے، تو پھر ہم کامل مومن بن جائیں گے تو مساجد کی حفاظت بھی کرنے والے بن جائیں گے، 5 وقتہ نمازی بھی بن جائیں گے. جب 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے تو خدا کا قرب حاصل ہوگا. جب مدارس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے تو علم جاننے والے بن جائیں گے. جب علم جاننے والے بن جائیں گے تو قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا. جب قرآن پڑھنا آ جائے تو سمجھنے کی کوشش پیدا ہوگی. جب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر معلوم ہوگا کہ خدا کی وحدانیت کیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کیا ہے. ارے مساجد کو خدا کا گھر کیوں کہا گیا؟ مدارس کو اسلام کا قلعہ کیوں کہا گیا؟ قلعہ سمجھتے ہیں نا؟ اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت جائے گا، صرف ایک بات بتا دیتا ہوں. جیسے قلعے بنے ہوئے ہیں، حیدرآباد میں بھی ہے قلعہ گولکنڈہ، اور دیگر تاریخی مقامات پر آپ جائیں گے قلعے ہیں، وہاں توپ لگے ہوئے رہتے ہیں، وہاں بادشاہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے. وہ کس جانب سے کون سا دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے تو کیسے بچ کر باہر نکلتے ہیں. یہ قلعے ہیں نا بنے ہوئے، قلعہ گولکنڈہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو ایسے ہی مدارس اسلام کے وہی قلعے ہیں کہ ظالم تم کو کسی طریقے سے دموشنے کے لیے آئے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے تمہارا بھائی ہو، کوئی ہو، تمہیں دموشنے کے لیے جب آئے تو اسلام تمہیں وہ راستہ ہموار کرتا ہے کہ کس راستے سے کیسے بچ کر تمہیں نکلنا ہے. اور قلعے بنانے کی طاقت یہی خانقاہ ہے، یہی بارگاہیں ہے جہاں دل کو صاف کیا جاتا ہے. اسی لیے ان کی حفاظت کریں. 4 کا جو عدد ہے نا، اس پر بھی اگر گفتگو تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا بتاؤں جیسے مساجد، مدارس، خانقاہیں، بارگاہیں، یہ میں نے 4 لفظ کہے. 4 کا عدد جو ہے، عمارت 4 ستونوں پر ہے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. 5واں پلر اگر ڈال دے آؤٹ سیٹ ہو جاتا ہے، عمارت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی یہ 4 چیزیں ہمارے لیے حفاظت کی جگہ ہیں جہاں جانے سے ہمارا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ جو گناہوں سے زنگ آلود ہو چکے ہیں وہ بھی پاک و صاف و شفاف ہو جاتے ہیں. ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے. ارے حد تو یہ ہے کہ ہماری جان کی سلامتی کا ذریعہ، ہماری جان کی سلامتی ہے. تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے جڑنا چاہیے. جب جب موقع آنے پر ظالم طاقتیں اپنے ظلم کے ہاتھ کو بلند کرنا چاہتی ہیں، ہم اس جانب مائل ہو جائیں گے تو ہم ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جھکانے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے جب ہم خدا کے گھر سے جڑ جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.